بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، خبریں ہیں کراچی سے اور مسلسل کراچی میں جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی بھی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف 15 جنوری کو الیکشن ہے، اس کے الیکشن 15 جنوری کے جو ہونے والے ہیں اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں میں جو ہے وہ دراڑ پڑ گئی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کا موقف الگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف الگ ہے، اور ایک طرف کراچی کی سیاست میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری۔ تو سب سے پہلے تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کامران ٹیسوری جو گورنر سندھ ہیں وہ تشریف لے کر گئے آفاق احمد صاحب کے پاس۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب سے آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ بات چیت کا جو سلسلہ تھا وہ کافی دیر تک جو ہے وہ چلتا رہا، اور اس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں جس چیز کی امید کی جا رہی تھی، کیونکہ آفاق احمد صاحب پہلے بھی اپنے جلسوں میں، اپنی پریس کانفرنسز میں اور دیگر پروگرامز میں جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ قوم کے بہتری کے لیے، قوم کے حق کے لیے جو ہے وہ مشترکہ طور پہ جد و جہد کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اور آج کامران ٹیسوری جو ہے گورنر سندھ وہاں پہنچے آفاق احمد صاحب کے پاس۔ کل خالد مقبول صدیقی گئے تھے، اور بڑا بریک تھرو تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومی موومنٹ کے جو سربراہان ہیں یہ ان کی مشترکہ پریس کانفرنس تھی۔ آفاق احمد نے آج بڑے واضح طور پہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو جو ہے وہ میسج کنوے کر دیا ہے۔ کیا میسج کنوے کر دیا ہے؟ آفاق احمد نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو بتا دیا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کا جو نام ہے اس پہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے پیچھے ہٹنے کی۔ میں الطاف صاحب سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہوئے الگ ہوا تھا، اور آج بھی میں اسی بنیاد پر جو مہاجر قومی موومنٹ بنائی تھی اسی مہاجر قومی موومنٹ کو لے کے چل رہا ہوں، اور شہر کی بہتری کے لیے، شہر کے حق کے لیے، اربن سندھ کے لیے کوئی بھی مشترکہ لائحہ عمل بنتا ہے، کوئی بھی مشترکہ پلیٹ فارم بنتا ہے، چاہے انتخابی اتحاد کے حوالے سے بنے یا شہر کے حقوق کے حوالے سے بنے، تو آفاق احمد جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ جو ہے اس اتحاد میں جو ہے وہ اربن سندھ کی بہتری کے لیے، کراچی کی اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ شامل ہوگا۔ تو آفاق احمد صاحب نے آج کامران ٹیسوری صاحب کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا ہے، اور اس سے پہلے گورنر سندھ کی خالد مقبول صدیقی سے، فاروق ستار سے، مصطفیٰ کمال سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ یقیناً کچھ دن میں جو ہے وہ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کہ کس طرف جو ہے وہ یہ اتحاد جو ہے وہ جا رہا ہے۔ دوسرا، 15 جنوری کو ہونے والے الیکشن، 9 جنوری کو متحدہ قومی موومنٹ کا احتجاج الیکشن کمیشن کے سامنے، ریلی کا جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے، اور خالد مقبول صدیقی تمام رہنماؤں کے پاس گئے ہیں، تمام تنظیموں کے پاس گئے ہیں، اور اس میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے حافظ نعیم الرحمن صاحب کے پاس بھی گئے تھے، پر ان کا موقف جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی سے الگ تھا، اور انہوں نے وہ پریس کانفرنس میں بھی جو ہے وہ واضح بتا دیا تھا۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ میں اس معاملے کو لے کے جو دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، مطلب سمجھ لیجئے کہ متحدہ قومی موومنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے پی ڈی ایم حکومت کی اتحادی ہوتے ہوئے، تو یہ ایک بڑی جو ہے پی ڈی ایم کے لیے اور خاص طور پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ پریشان کن بات ہے کہ اگر یہ جو دوری ہے یہ کسی اور سمت میں چلی جاتی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جیسے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، ہم لائحہ عمل طے کریں گے، تو متحدہ قومی موومنٹ اگر وزارتوں سے باہر آ جاتی ہے یا کوئی اور اسٹیپ لے لیتی ہے تو پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے متحدہ قومی موومنٹ سے جو ہے وہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی جو ہے وہ بہت زیادہ شکوے ہیں، شکایتیں ہیں انہوں نے کی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ رائٹ بھی تھیں جس کو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اور دوسری سمت میں اگر آپ دیکھیں تو آفاق احمد صاحب کا آج کا جو سگنل ہے
اس حوالے سے کہ جو کراچی کے انتخابات کے حوالے سے کوئی اتحاد بنتا ہے یا کوئی شہری حقوق کے لیے کام کرنے پہ اتحاد بنتا ہے، تو آفاق احمد صاحب نے جو آمادگی ظاہر کر دی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، یہ سب اگر یکجا ہو جاتے ہیں تو 15 جنوری کو ہونے والے انتخابات اور اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ یکسر جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہوگی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی 15 جنوری کو کہہ رہی ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو میئر جو ہے وہ جیالہ آئے گا، اور اگر 9 جنوری کے احتجاج میں خالد مقبول صدیقی کے ساتھ آفاق احمد کھڑے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کمال کھڑے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر فاروق ستار کھڑے ہوتے ہیں، اور 9 جنوری کو کوئی وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، کوئی اگلا لائحہ عمل دے دیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج الیکشن کمیشن میں بھی سماعت ہوئی ہے۔ ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے درخواست پر آج الیکشن کمیشن میں بھی سماعت ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے آج متحدہ قومی موومنٹ سے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو جتنی شکایات ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ایک دفعہ جو ہے وہ کیوں نہیں کر دیتی تاکہ ہم تمام شکایات کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ دیکھ لیں، کیونکہ بلدیاتی انتخابات ایک طرف 6 دفعہ ملتوی ہو چکے ہیں کراچی میں، اور 7ویں دفعہ اس مرتبہ کراچی کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے آپ اس میں متحدہ قومی موومنٹ رکھ لیں، پی ایس پی رکھ لیں، یا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب متحدہ بحالی تحریک کے جو اس وقت سربراہ ہیں، آفاق احمد مہاجر قومی موومنٹ، تو ان سب کے اگر تحفظات ہیں تو کیا یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ فیئر ہوں گے؟ کیا ان تمام کے تحفظات کے باوجود جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ کراچی کو کچھ ڈیلیور کر سکے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے تصویر جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ پر متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے جو کامران ٹیسوری صاحب نے، کیونکہ وہ نومینیٹ گورنر ہیں متحدہ کی جانب سے جو ہے وہ گورنر بنے ہیں سندھ کے، تو انہوں نے جو کوششیں کی ہیں ان سب کو ایک جگہ کرنے کی اور کوئی ایک کولیشن بنانے کی، تو اگر جو مشن کراچی گورنر سندھ کا ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا جو آگے کا کراچی میں سیاسی معاملہ ہے اس میں ضرور ان کو جو ہے وہ پریشانیاں دیکھنے کے لیے ملیں گی، پر یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ 9 جنوری کو متحدہ قومی موومنٹ احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کیا اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ بناتی ہے، اور وہ جو بھی لائحہ عمل بنائے گی، ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ میں دوریاں مزید بڑھیں گی، اور یہ دوریاں وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت کو مشکلات سے دوچار کر دیں گی۔ اپنا جب تک ہم دیکھتے ہیں ان ساری سچویشنز کو کہ کس طرف جاتا ہے یہ رخ، کس طرف جاتا ہے یہ معاملہ، تو ہم کراچی کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ میں مزید آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔